بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے مسئلہ نمبر 65 اور 66۔ یہ بھی ہمارا وہی احکام چل رہے ہیں، پاخانہ اور پیشاب کرنے کے احکام کے بارے میں چل رہے ہیں۔ 3 صورتوں میں مقد پاخانہ خارج ہونے کا مقام، یعنی جہاں سے ہمارا پاخانہ خارج ہوتا ہے اس مقام کو مقد کہتے ہیں۔ فقط پانی سے پاک ہوتا ہے، مطلب پاخانہ جو ہمارا جہاں سے خارج ہوتا ہے وہ پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوتا۔ نمبر 1، 3 صورتیں: پاخانہ کے ساتھ کوئی اور نجاست، مثلاً خون باہر آئی ہو، یعنی آپ نے پاخانہ کیا ہے، اس کے ساتھ پیپ آ جاتی ہے، اس کے ساتھ خون آ جاتا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی لوتھڑا آ جاتا ہے، وہ سارے کا سارا کیا ہے، جس کو ہم بڑا پیشاب کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، تو اس کے ساتھ جو بھی چیز آئے اور آپ کے جسم کے ساتھ لگ کے آئے، نیچے گر جائے، تو وہ جسم آپ نے، وہ مقد آپ نے جو صاف کرنا ہے وہ پانی کے بغیر نہیں صاف ہوگا۔ نمبر 2، کوئی باہر نجاست مقد پر لگ گئی ہے۔ باہر نجاست مثال کے طور پر آپ پاخانہ کر رہے تھے، ابھی آپ نے پاخانہ کیا ہے اور پاخانہ زمین پر گرا ہے، ادھر سے پانی پہ گرا ہے اور پانی سے وہ چھینٹے آپ کے مقد پر لگ گئے، تو وہ بھی آپ نے پانی ہی سے ہی پاک کرنے ہیں۔ اور نمبر 3، مقد کا اطراف معمول سے زیادہ آلودہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے وہ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، آپ پاخانہ کر رہے تھے تو صاف کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ آپ کے مقد کے ارد گرد لگ گیا ہے، یا آپ کر رہے تھے تو نیچے سے نجاست آپ کے مقد کے ارد گرد آ گئی ہے، تو اس جو یا بڑے وہ سیرین کے ساتھ آپ کے لگ گئی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی پانی کے ساتھ ہی پاک ہوں گے۔